الحمدللہ وکفا عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنہیں سرکار کے دیوانے بیٹھے ہو آواز بلند پڑھو الصلاۃ جدوں یہ آیت مبارکہ پڑھی جائے نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پھر ہر کلمہ کو ہر ایمان والے تے لازم ہو جاتا ہے کہ ایک باری درود شریف لازمی پڑھے ماشاءاللہ سارے صاحب ایمان بیٹھے ہو آواز بلند کوئی لفظ خاموش نہ رہے مسجد در و دیوار درود شریف نہ گونجنے چاہیے الصلاۃ جدوں سایہ آخری ہوون مدینے دی گلی ہووے جدوں سایہ آخری ہوون مدینے دی گلی ہووے پاویں سارا شعر نہ پڑھو لیکن مدینے دی گلی ہووے پیار سارے نے کہنا میں آکھو جدوں سایہ ہاتھ کھڑا کرو جڑا جڑا تھک گیا ماشاءاللہ جی واقعی تھک گئے ہو تو پھر دعا خیر کر لیں کی یار بولو تو صحیح تھکے تو نہیں نا محبت نہ ہوتی نہ تھی میں بلا رہے ہیں پڑھ نہیں رہے ادھر ویندا پیا کوئی ادھر ویندا پیا بندہ جڑے کام آیا ہوئے کیونکہ تسی آج آئے ہو اپنا بسترا چھوڑ کے آئے ہو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہو اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے آئے ہو کادے واسطے آئے ہو اللہ تے اللہ دے رسول کا ذکر کرنے واسطے آئے ہو انجی ہے نا جی سیاسی جلسہ ہوئے تے اسی تمہیں باواں چپ چپ کے نعرے بھی مارنے ہیں دنیا داراں دے نام بھی لینے ہیں تے تھک دے بھی نہیں ساری ساری رات نعرے مار دے رہنے ہیں
خدا دی عزت کی قسم اٹھا کے آنا میرے نبی دی عظمت کا نعرہ مار تے وہ دنیا تے بھی عزت ملے گی قبر سچ بھی عزت ملے گی اس واسطے مل کے سارے پڑھو گے میرے نام ماشاءاللہ پوری محبت نہ کہنا میں تو پڑھنا آسان کیتا سی میں کہ پورا شعر پاویں نہ پڑھو لیکن مدینے دی گلی ہوے کی کہنا ہے مدینے دی اچھی بولو مدینے دی ہاں ایک تو تھوڑا جہا وایا گھٹ ہے نا تے پورا مڑ کے ادھر ویکھنا پیندا ہے تے پورا مڑ کے ادھر ویکھنا پیندا ہے ادھر دھیان رکھیے تے یہ ہوندا کہ ادھر والے دال نہ ہاں ماشاءاللہ حضور دا ذکر ہے دیکھو سی عشاء تو بعد بیٹھے ہیں تے بیٹھے اسے کام واسطے ہاں کہ ہو سکتا ہے وہ لمحہ آئی جائے امام الانبیاء کی سواری ساڈے پنڈ بھی آئی جائے بس اس واسطے سے بیٹھے ہیں میں بس دو چار گلاں تمہیں سنانیاں سی تہاڈا ذوق چیک کرنے واسطے میں شعر پڑھ رہا تھا مل کے محبت نال آکھو ذرا جدوں سایہ فری ہو مدینے پھر بولو ذرا جدوں ساری ہو مدینے دے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء بذات لم یزل الغزال ما اوحى شاہد ما طغى شجرة الهدى فخر الانبیاء سند الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء سلطان الانبیاء عرب و عجم دیوالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک طیب طاہر عرفہ اللہ بارگاہ دے اندر پسند 190 ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب احترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان ساتھیوں عزیز بھائی اج دی اے پاکیزہ محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے نکاح کے وزیر تسی سارے حضرات بڑی عقیدت نال بڑی محبت نال بڑے ذوق نال بڑے شوق نال اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہو میں ممبر رسول سے بیٹھ کے دعا کرنا تسی جننے قدم چل کے آئے ہو اللہ ہر قدم دے بدلے سب نو کروڑا نیکی عطا فرمائے اللہ تہاڈا حاضر ہونا بھی قبول فرمائے اللہ میرا حاضر ہونا بھی قبول فرمائے میں اس بات کے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا جس نے وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اصل وعدہ میں بھی تہاڈے پنڈ چ حاضر ہویا اللہ سب دا حاضر ہونا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور اج دی اس پاکیزہ محفل نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے عزیزان گرامی اہل قوم نے بڑی عقیدت نال بڑے ذوق نال اس محفل کو بنایا سجایا قبلہ علامہ صاحب خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارشاد صاحب سیالوی صاحب آپ اس مسجد خطیب میں تشریف فرما لیں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ناصر صاحب چونکہ میں نام تو واقف نہیں پہلی ملاقات ہے اس واسطے تھوڑا جا کے پیچھے ہو گیا اللہ پاک آپ کا سایہ تا دیر ساڑھے سرت قائم دائم فرمائے میں دیکھ رہا سا ماشاءاللہ تو آنی مسجد خطیب تے بڑے ذوق والے بڑی محبت نال علامہ صاحب بڑا پیارا خطاب فرما رہے سن تے یہ بڑی پیاری داد دے رہے سن میرا دل خوش ہو رہا سی مسیح دا مولوی ذوق والا ہوئے تو ساری محفل ذوق والی ہوتی ہے میں تے پورا پنجاب پھر مارے ہے شاید کوئی علاقہ ایسا ہوئے جسے میں نہیں گیا میں تے وانڈ کر لی ہے جس مسجد دا مولوی خوش ہوئے وٹیا پٹیا ہوئے کئی ہوتے نہیں جدے بھی تے اللہ کرے کہ وہ سارے کی خوشی مکائی دے جدوں امام الانبیاء کا ذکر کرنا تو پھر تے چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہیے زبان تے سبحان اللہ ہونا چاہیے اور سنیو اللہ کا شکر ادا کریا کرو اللہ نے سانو کسی گستاخ تے کسی بے ادب دے گھر وچ پیدا نہیں کیتا کملی والے دے عاشقاں دے گھر وچ پیدا کیتا میں بس اپنی بات کا آغاز بلا تخیل
جلدی جلدی کرنا چاہنا تو سب پوری توجہ میرے پر رکھنی ہے۔ ایک گل یاد رکھیا جی، گلاں وہی گلاں نے جڑیاں روزمرہ تسی علماء کو سماعت کردے ہو۔ ہن تے سوشل میڈیا ہے، فیس بک، ہر بندہ گھر بیٹھ کے نویں تو نویں عالم دین کو سماعت کرتا رہتا ہے، خطابات سنتا رہتا ہے۔ ہن تے بچیاں بھی پتہ ہوندا ہے مولوی صاحب نے جڑی گل شروع کی تھی دیکھ کے کی ہونا ہے، یہ ہے نا۔ ہن تے ہر چیز کے اندر جدت آ گئی، لیکن اگرچہ ہر چیز کے اندر جدت ہے، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے سیف انداز بیان بات بنا دیتا ہے، وگرنہ کوئی بات دنیا میں نئی بات نہیں ہے۔ وہی گلاں جڑیاں علماء کو سماعت کر رہے ہو، میں بھی انشاءاللہ اودے وچوں ہی چند باتاں تواڈے کول شمار کرنیاں نے، لیکن میں جڑی گل کرنی ہے وہ انج نہیں کرنی جدا نہ کوئی اگا ہوئے نہ پیچھا ہوئے۔ اہل سنت و جماعت کا سٹیج انجدا نہیں کہ جدا جو منہ چ آوے وہ کہہ کے چلا جائے، نہیں، اتنے تے لفظاں نوں توڑ کے بولنا پیندا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں، تو سب پوری توجہ میرے پر رکھنی ہے۔ میں ماحول کو سمجھدے ہوئے اپنی بات کو بالکل سادہ کر کے انتہائی سلیس بالکل سادہ لفظاں دے اندر میں انشاءاللہ تانوں مسئلہ سمجھانا ہے تاکہ تانوں بھی پتہ لگے کہ اسی نیند چھڈی ہے تے چھڈن دا مول پے گیا۔ کی پیغام لے کے آئے ہیں، کی گل سمجھ کے آئے ہیں، بس دھیان میرے پر رکھنا۔ میں اس جملے نال اپنی بات کا آغاز کرنا چاہنا ہوں، اور یہ جملہ میری پہچان بنیا۔ اللہ نے مینوں بڑی عزت عطا کی تھی اور میری ساری تقریر دی جان جملہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کی یہ پہچان، یہی ساڈا عقیدہ ہے۔ کائنات اندر جس نوں جو کچھ بھی ملے ہے حسنین کریمین دے نانا جان دا صدقہ ملی ہے۔ جنہوں سمجھ آئیے محبت رکھو سبحان اللہ۔ خاموشی کا سلسلہ بالکل انہوں توڑ دیو، پورے ذوق نال سوچن باتاں سنیاں نہیں، یہ وجہ لمحے زندگی چ روز روز نہیں ہوندے۔ سبحان اللہ۔ دھیان میرے پر رکھو گے، تسی سبحان اللہ کہتے جاؤ گے، انشاءاللہ مینوں گل سنان دا مزہ آوندا جائے گا۔ جدوں مینوں گل سنان دا مزہ آوے گا تے تانوں بھی انشاءاللہ حضور دا ذکر سنن دا مزہ آوے گا۔ کہ کائنات اندر جس نوں جو کچھ بھی ملیا ہے ساڈے آقا علیہ السلام کا صدقہ ملیا ہے۔ میری تقریر کا دوسرا جملہ یہ ہے، اسی اہل سنت و جماعت نے جس نوں بھی اپنا امام، اپنا رہنما، اپنا قائد، اپنا شیخ، اپنا پیر، اپنا مرشد منے اسوں دیاں پیلیاں ویکھ کے نہیں ملے، او دیاں فیکٹریاں تو دے کارخانے، او دی جائیداد، او دی پراپرٹی ول ویکھ کے نہیں منیا۔ اساں تے قبلہ علامہ ناصر صاحب جنوں بھی منیا سیدہ زہرا دے بابا دی نسبت ول ویکھ کے منیا۔ بالکل کھلے لفظاں وچ میں نکیل کی گل کرن دا قائل ہے ہی نہیں۔ او نکیل کی گل تے جناب بول بول گل تے او کرے جدا عقیدہ اجڑیاں چ بیٹھ کے بنیا ہوئے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ساڈا عقیدہ اور جو ساڈے عقائد و نظریات نے وہ پیسے دے لے کے نہیں بنے، ساڈا عقیدہ ہے قرآن والے کملی والے مسلمان والے۔ کسی سے تنقید کرنا میرا مزاج نہیں، کسی کے خلاف بولنا میرا مزاج نہیں، لیکن اپنا عقیدہ چھڈنا بھی میرا مزاج نہیں۔ وہ اپنی نظریات بیان کرے، اپنا معافی ضمیر بیان کرے کہ ساڈے عقائد و نظریات کی نہیں، لیکن ایک سنی کو حق حاصل کیوں نہیں؟ ساڈے اسپیکر پہ کیوں ایسے بول بول باتاں نہیں؟ کیوں نہیں حق بیانی کی جا رہی؟ میں انہاں لوگاں کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہوں جڑے ہر حال وچ اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بیان کرتے ہیں اور کملی والے کے فرمان کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ حق بیان کرنے والے لوگوں کی خدمت میں سلام ہے، مگر کام بڑا اوکھا ہو گیا ہے۔ آج کل تو لوگ نیویں برو ادھر بھی بس جدھر
نوکری لبنا چاہیے، پیسے لبنے چاہیے، مال ہونا چاہیے۔ میں تھے وہ بخاری شریف لفظ پیش کراں گا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا نا قرب قیامت یا نشانیاں چنی نشانی بھی ہے، بس حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، امتیاز ہو جائے گا۔ ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ بس مال ہونا چاہیے جدھر بھی آوے۔ ہن تے اخیری ہو گئی ہے، جڑے پاسے دھیان کر لو قرآن و حدیث کی مخالفت نظر آ رہی ہے۔ اس پر فتن دور کے اندر ضرورت اس بات دی ہے کہ بندے کو اگر صحیح عقیدہ مل جائے، صحیح راہ مل جائے اور بالکل قرآن والی دہشت ہر گروہ کا نعرہ ہے کہ اسی قرآن والے ہیں، ہر بندہ کہتا ہے اسی قرآن کے مطابق چلنے ہیں، پہ اسی تے حدیث تو ہٹ کے گل ہی نہیں کرتے، لیکن گل یہ قرآن نے انہاں لوگوں کی ونڈ ضرور کی ہے، یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ مت خیال کرے آدھے جناب جو قرآن کی آیت پڑھ پڑھتا ہے انہوں تے صفحہ نمبر یاد ہے، انہوں تے آیت نمبر یاد ہے۔ خالی قرآن پڑھنا نہ ویکھیا جے، یہ بھی ویکھیا جے یہ قرآن پڑھتا ہے پیا۔ قرآن خود کہہ رہی ہے ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں۔ بہت ایسے ہوں گے جنہیں قرآن تے پڑھن کے مگر گمراہ ہون گے، بہت ایسے ہون گے جنہیں قرآن پڑھن کے مگر ہدایت یافتہ ہون گے۔ تو سیاہ کہو گے جناب یہ کم اوکھا ہو گیا۔ اس دور کے اندر کیویں دی پہچان ہوندے گی؟ ہر بندہ قرآن سامنے رکھ کے بیٹھا ہے، لوکاں کئیاں تے سر تے چک رہے نے قرآن۔ تو جو ہے میرے وال میں بڑیاں قیمتی گلاں شروع کر دیتی ہیں، بڑیاں قیمتی۔ ساڈے تو عوام نوں توقع یہ ہوندی ہے جڑا بھی کوئی سر لے والا خطیب بلایا جاتا ہے، میزبان محفل کی بھی خواہش ہوتی ہے تے مجمع کی بھی خواہش ہوتی ہے، بس جڑے مولوی صاحب ممبر تے آن تے چھتی چھتی جناب ہاتھ رکھن کان تے پنجواں گھر لا دین، بس کام چک دین پھٹے کھیڑ دین۔ میں اس مزاج میرا مزاج نہیں، میری عادت یہ ہوتی ہے کہ گل دی سمجھ آوے تے پھر ذوق والی گل ہو جائے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ تسی آکھو کہ ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ یا گمراہ کیویں بھی وہ دی پہچان بالکل سادے لفظ کر دیں، جیڑا قرآن پڑھے مگر نبی پاک علیہ السلام دی عداوت رکھ کے پڑھے، اللہ دے نبی تے تنقید بھی کردا ہوئے، اللہ دے نبی دے خلاف زبان درازی بھی کردا ہوئے، اور ایک کہن والا ہوئے میں تو نبی کو جائیں فرق ہی کوئی نہیں، نبی کا مقام تے نہیں ہے جنہ بڑے پر آدھا ہے، یا جی پنڈ دے چودھری کا مقام ہے نہ نبی کا مقام ہے اس تو زیادہ نہیں، جنہ نے جناب ترازو پھڑے ہون ہاتھ وچ ہیں ایک لکھن والے ہون، سمجھ لیا جائے قرآن تے پڑھدا پیا مگر ہدایت و خالی ہے، قرآن پڑھدا پیا مگر ہدایت و خالی، ہدایت نہیں گمراہ ہے۔ جڑا قرآن پڑھ کے والدین رسول دی عظمت دا نعرہ ماردا ہوئے سمجھو ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن پڑھ کے جڑا اولاد رسول محبت اظہار کرتا نظر آ جائے، نبی دی آل میں پیار کرتا نظر آ جائے، نبی دے اصحاب میں پیار کرتا نظر آ جائے، اور بلکہ صاحبو میں پھر اپنا عقیدہ پیش کراں گا، والدین رسول ہونا، اولاد رسول ہونا، ازواج رسول ہونا، آل رسول ہونا، اصحاب رسول ہونا، یہ تے بڑے مقام دی بات ہے۔ سادہ عقیدہ ہے جنہ گلیاں جو امام الانبیاء دا گزر ہوئے اسی انہاں گلیاں دے ککھاں نال بھی پیار کر لیں گا۔ اچھا تسی انہوں نے اس گل کا جواب دیو، جس گلی چو حضور دا گزر ہوئے تے جیڑا بندہ اس گلی دے ککھاں نال بھی پیار کردا ہوئے وہ نبی دی ذات نہ کنا پیار کرتا ہے۔ تو دھیانی کیتا میرے بچوں میں تھوڑا جا اور لگنا کہہ دینا، نبی پاک علیہ السلام دے قدمین دے تھلے آن والی نالین پاک دے نال مس ہون والی جڑی خاک مٹی ہے وہ دل کے جڑا انہاں نوں چومن واسطے بے قرار ہے، جڑا نبی دے موڈیاں تے بہن والا ہے اودے نال کتنا کو پیار کردے ہون گے۔ سمجھ گئے میری گل؟ جے قدماں تھلے مٹی آئی تے اسی اونوں چومن واسطے تیار ہاں، تے جنوں نبی نے موڈیاں تے بٹھایا اس حسین نال کتنا کو پیار کردے ہون گے۔
یا جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے علی دا جسم میرا جسم ہے، میرا جسم علی دا جسم ہے، اس مولا علی نہ کتنا بھی پیار کر دے ہو یا جنہوں سرکار نے فرمایا ہوئے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، اس جگر دے ٹکڑے کا کتنا پیار کر دے ہو اور یہی نہیں جنہیں اللہ دے نبی نو موڑے تے چکے ہیں اس ابو بکر صدیق نہ کتنا پیار کر دے ہو جنہیں اللہ دے نبی نو موڑیاں تے چکے ہیں اس صدیقی اکبر دا کتنا کا پیار ہو جائے گا باہر رضیدہ نگرانی بات ہونا نکل جا ذکر نہ بیا خان کے کائنات ایک اصول بیان کیتا فرمایا او کائنات والے اصولے میں مننا دے بھی منیا دے کلمہ پڑھنا دے تو کلمہ نہ پڑھیا دے رسمی مسلمان نہ پڑھیا دے فرمائے کی کوئی نہ کریا دے زبانی کلمہ نہ پڑھیا دے مولا کلمہ پڑھنا کی میرا کلمہ پڑھیے رب کائنات میں قرآن نازل کی نہ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ مننا دیے بھی منیا دے جنہیں انہاں لوگاں نے منیا میں یا نکن لوگاں نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ جنہیں مہاجرین نے منیا ہے جنہیں انصار نے منیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جنہیں انہاں لوگاں نے منیا ہے جنہیں میرے تے راضی ہو گئے میں انہاں تے راضی ہو گیا مولا سمجھ نہیں آئی یہ کون لوگ نے کتنا لوگوں کی گل ہو رہی ہے یا کتنا لوگوں کے ایمان کی بات ہو رہی ہے اور یہ بھی دھیان رکھا جائے ان لوگوں کے ایمان کا معیار کی ہے کتنا بلند و بالا انہوں کا ایمان کا معیار ہے کہ اللہ کو اینا پسند آیا اینا پسند آیا اینا پسند آیا قیامت تکوان سے قانون بنا دیتا اور دنیا والے ہو کسی بھی کلمہ پڑھنا ہے کہ ایویں کا کلمہ پڑھیا ہے جنہیں ان لوگوں نے پڑھیا ہے مولا دعا بڑی چھتی قبول ہوئے گی یا اللہ جڑا تیرے نبی دا نام سن کے اچھی ساری کبھے سبحان اللہ آج رات جا کے چار پائی تے لیٹ گئے میلاد والے آقا دا دیدار نصیب ہو جاتا پھر بولو سبحان اللہ بہار عزیزہ نے گرامی عرض کرنا پیا اللہ نے فرمایا تمام الناس ہی دا منیا دے جنہیں ابو بکر صدیق نے منیا میں جنہیں عمر فاروق نے منیا میں جنہیں عثمان غنی نے منیا میں جنہیں مولا علی نے منیا میں جنہیں ابو ہریرہ نے منیا میں جنہیں سلمان فارسی نے منیا میں جنہیں طلحہ زبیر نے منیا میں جنہیں سعد بن ابی وقاص نے منیا میں جنہیں ابو عبیدہ بن جراح نے منیا میں میرے نبی دا کلمہ ہی نے پڑھیا دے جنہیں سلمان فارسی نے پڑھیا دے لوگوں سبحان اللہ
اسلام خیرے میرا کیڑا کیڑا غلام ہے جڑا میرا نام کا لینا ہے میرے غلام کا نام لے رہا ہے اور میرا ذکر کا کرتا ہے تے ہاتھ چاہ کے کہہ رہا ہے تیرا کھانا میں تیرے گیت گاواں پنجتن پاک دے نام دا پنج میری صاحب دسے پڑھنا سارے نے بزرگاں نوں معافی ہے بیماراں نوں معافی ہے سر نہ دیکھنا چاہنا کتنے جوان بیٹھے نے ہاؤ نوجوان دا ہاتھ اونچا ہوے گا یہ ہوئی کہنا ہے تیرا کھانا تیرا کھانا میں تیرے گیت گاواں زمانے پر ہے قاعدہ جس کا کھانا اسی کا گانا اور اسی کے آقا نے ٹکڑے تے پڑوا لیا تائیں تے کہہ لیا اور پھر والے نے میرے بھائیاں نے میرے دوستاں نے کمرا نام ناصر صاحب نے اتنا کوئی سکھائی ہے اور ایک ہوئی آخی آئے جو کھانے سرکار دا صدقہ وا ایک ہوئی آخی ہے علماء نے بلا کے نہ خانے بلا کے تانوں بلایا آخیا آ جا اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے ایک ہوئی آخی ہے سونیا تیرا مینا میں کیوں نہ مناواں تیرا مینا سجے پاسے نے نا میرے یہاں تے میں بالکل راضی ہو گیا یہ ماشاءاللہ بہت سونا پڑھنے نہیں تو تسی کھبے پاسے والے نہیں پڑھ رہے اچھا ویسے کھبے پاسے نہ چونکہ بزرگ زیادہ بیٹھے نہیں ادھر نوجوان زیادہ نہیں لیکن چلو کوئی گل نہیں یہاں نے معافی نام ہی پڑھا تھوڑی آواز انج دی ہوئے ہوں میں منہ تھوڑے وال کرن لگا تو سب محبت نہ پڑھنا ہے پیار پورے عشق میں گھر کر کے پڑھا تیرا کھانا میں تیرے آخلا تیرا مینا میں کیوں منا اچھا ایک گل کرتے ہیں چلو ماشاءاللہ تسی بڑے ذوق والے ہو مجھے پتہ لگ گیا ماشاءاللہ ہوں تسی سر نوں پسند کر رہے ہو نا اچھا اچھا محبت نہ پھر بولو ذرا سبحان اللہ تو جو رکھنی میرے بات میں گل جی شروع کی تھی اسے گل کے رہنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قرآن آندا ہے انج منیا جے جویں انہاں نے منیا ہے اے وے عشق دی چنگی گل تسی ادوں دے چپ کر کے بیٹھے ہو ہنے ویکھو تہاڈیاں چادراں لے جانیاں بند ہی رہن دے بندے ٹھنڈے نہ ہو جان بولو ذرا تیرا کھانا تیرے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ انج منیا جے انہاں لوکاں نے منیا وی انہاں لوکاں نے کیویں منیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تعلیم مسلمان ابتداء اسلام حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے نے ہاتھ جوڑ کے آندے نے سونیا میرا دل کر دے مکے دیا گلیاں پتا نہ چ نکل گئے میں تھوڑی شان دے نعرے مارا ابو بکر صدیق نے جو اینی گل کیتی ہے حضور اسلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق حالے تعداد تھوڑی ہے ہر پاسے کافر ہی کافر نے حالے ٹھہر جا ابو بکر خاموش ہوئے نے تھوڑی دیر گزری ہے پھر ہاتھ جوڑ کے آدھے نے سونے
تو سلام کا ذکر کر رہے ہیں حضور کا نام لے رہے ہیں جنہیں بھی آتا اللہ سی آقا کی تعریف کر رہے ہیں حضور کی شانہ بیان کر دینے پہ کتے کندے تے ہوڑ گے نا او لوگا دیکھو اللہ نے کنیا شانہ والا نبی سانو عطا فرمایا ہے انہیں اپنی ذوق دی گل کر لگا وا ابو بکر دا کرنا اللہ جانتا کی انداز سی لیکن میرا وجدان آتا ہے ابو بکر صدیق مکے دیاں گلیاں باہر چلی کر کے حضور نے شانہ بیان کر رہے ہیں اے کوئی کہہ رہے ہیں لوگا اللہ نے وہ نبی عطا کیتا ہے وما پیار نے کیا دادا نے ہنیری کا
ایک نہیں ان پر لفظ دیکھو کی نے ہر بندہ اپنے والوں کرے گا ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جڑا نبی پاک پاس سے اپنا تن من تن قربان کرنا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے آکھے ایک نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو پہ تو عالم کا محبوب یگانہ ہے اور تھوڑے واسطے کتنا پیارا شعر بھی سامنے لکھیا لوکی آندے نے سنی پاگل ہو گئے ساری رات میں اپنا کر دے رہے وہ اپنی نیویں چھڑ گئی ہوں گے انہیں پیسہ ضائع کر دے کی مل جائے بھی سامنے قدم اٹھایا فرمایا اور لوگوں سنو اسی کے سجا جی باندھا نام لیں گیا کس غم خان دیا میں اپنا سجا لیا فرمایا کھال پل سے ہمیں جس نے کھال پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کون زہرا کا ہائے لفظ دیکھو کتنے جاندار لے آتے زہرا کا وہ اندائی نہ پیارا ہے اللہ دی قسم میں لگنا چک جانیا میں جب سیدہ خاتون جنت نائے ہوگا نے آخیا زہرا کا میں نوجوانوں کی آواز سن کے پتہ لانا چاہنا نوجوانوں آپ کھڑا کر کے کھو جاؤ زہرا کا ماشاءاللہ تھوڑا جا ہو جا زہرا کا وہ بھاگا ہے زہرا کا وہ بھاگا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ عالمہ حافظہ قاریہ منذرہ ساجدہ راکعہ شاکرہ عابدہ عالمہ فاضلہ محدثہ منذرہ مبلغہ مفسرہ خاتون جنت نساء العالمین نساء المؤمنین حسنین کریم دی امی زہرا کون زہرا اینی شرم و حیا والی اینی بیس کائنات وچ آئی ہے اللہ دی قسم کتاباں پڑھ کے دیکھو قیامت دا دن ہوے گا سواری اما حوا دی آئے گی کوئی آواز نہیں آئے گی سواری بی بی آسیہ دی آئے گی کوئی آواز نہیں آئے گی سواری سیدہ حاجرہ دی آئے گی کوئی آواز نہیں سواری بی بی آسیہ دی آئے گی کوئی آواز نہیں لیکن جدو حسنین دی امی سیدہ پاک دی سواری ہوندی ہوئے گی ہاتھ سے گئے چنو دایا ہوئے گی او میدان محشر والے ہو اپنی نظرہ جھکا لو شرم و حیا دی پیکر دی سواری آ رہی ہے زہرا کا میں لکھنا چاہ رہا ہوں کون ہے جنہیں دل میں پیارے اور یہ بات دلوں نکل رہی ہے زہرا کا وہ بابا باہر بابو نہ نکل رہی ان منو جنہیں انہاں لوکاں نہیں ملے آئے تیسری گل سنو منن تے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات راوی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے میرے نبی نے دنیا تے جنتی ہون دی بشارت سنائی ہے۔ اس نے مبشرت اللہ کا نام نبی پاک اسلام کا کلمہ پڑھیا، ماں چونکہ کافرہ سی، ماں کہنے کی بیٹا مجھے پتہ لگا تو کلمہ پڑھیا، ہاں ماں نے اس کا کلمہ پڑھیا ہے۔ ماں کہنے کی بیٹا تو کلمہ چھاڑ دے، ایک کلمہ چھاڑ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے کی ماں ایک گل آج کی تھی یا دوبارہ نہ کرنا، دوبارہ ایسی گل نہ کرنا۔ ماں غصے چ آ گئی تے کہنے لگی پترا پھر کان کھول کے میری بھی گل سن لے، جے تو اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنا نہ چھڑیا تیری ماں تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے دے۔ اتنی بڑی بات کر دیتی ماں نے، تیری ماں مر جائے گی، خودکشی کر لے گی۔ اور بہت بڑا جملہ سی، بہت بڑا امتحان سی پتر واسطے اور صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص واسطے۔ فیصلہ سنانا کی سنایا آپ نے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دے جڑے وہ الفاظ میں نا وہ کی ہیں، ہم دیکھنا انداز کی ہے لفظ انج بھی تو کہہ سکتے سن ماں ٹھیک ہے جب تم مارنی ہے تو مار، یہ نہیں جملہ کافی سی، لیکن لفظ بھی کہو گلے کی نہیں۔ علماء تشریف فرما لیں، کہنے لگے اماں تو مینوں ہی گل کہہ رہی ہے کہ میں اللہ دے نبی دا کلمہ چھڑ دیاں تے تیری مطلب ہے اس معاملے ماں تیری ہر گل مان سکنا مگر نبی پاک علیہ السلام دی ناموس دی بات آ جائے اور کلمے دی بات آوے ماں ہر چیز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں نے کیا پترا پھر میں مر جاؤں گی، آخیا ماں پھر ایک بری نہیں، دو بری نہیں، تین بری نہیں، چار بری نہیں، بلکہ لفظ کی بولے ماں 1000 مرتبہ۔ کنی مرتبہ؟ لوگ کی ساڑھے تے فتوے لوندے نے مولویوں کو سکون لڑدا ہے، جدوں کوئی معاملہ ہوندا ہے مولوی بھج کے باہر آ جاندے اور بالخصوص علامہ خادم حسین نظوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارے لوگ ایسے بڑے فتوے لوندے سن، یہ جی ہے نا لوگ بڑی بڑی گلاں کرتے سن اس بابے کی، جدوں کوئی معاملہ ہوندا ہے فوراً باہر آ جاتا ہے۔ میں دساں لگا کیڑی شے سی جڑی آپ نے نکلے تے مجبور کر دی سی، نبی پاک دی محبت سی۔ ہن تے اپنے رہ گئے، بیگانیاں بھی یہ بیان ریکارڈ کرایا، انہاں آکھیا ہاں لاکھ اختلاف صحیح مگر وہ دے عاشق رسول ہونے وچ کسے نوں بھی شک ہوئی وہ دے عاشق رسول ہونے وچ کسے نوں بھی شک کوئی نہیں۔ جویں حضرت صاحب فرما رہے سن کہ وہ انہاں دے عاشق رسول ہونے دا فیصلہ تو انہاں دے جنازے نے کر چھڑے ہے۔ کون چاہتا ہے اپنی مصروفیات چھڑ کے بڑی بڑی دنیا مردی ہے، بڑے بڑے بادشاہ دنیا تو گئے، بڑے بڑے وزیر پراپرٹیاں والے دولتاں والے گئے، اور علامہ خادم حسین نظوی کہندے ہوندے سن جنازے بڑے حکمرانیاں نال نہیں ہوندے، وزارتاں نال جنازے بڑے نہیں ہوندے، پیسیاں نال جنازے بڑے نہیں ہوندے، جنازے بڑے کملی والے دے نال وفا کرنا ہوندے۔ سبحان اللہ 103 بخار بھی ہوئے۔ نوجوانوں دھیان کریا جی 54 سال کی عمر ہوئے تے پھر بارش بھی برستی ہوئے، سردی دی شدت بھی ہو جائے، یاد ہے نا شرات شرط سردی بھی کنی ہوئی، اللہ اکبر، تے پھر صرف بخار ہی نہیں، عمر دا تقاضا ہی نہیں، سردی نہیں، بارش ہی نہیں، بلکہ سارے حکمرانوں والوں جنہ کا نعرہ سی ریاست مدینہ دے طرح اسی نظام چلاواں گے۔ ریاست مدینہ کا نعرہ مارن والے نے کی شروع کیتا، انہوں نے شہر کی اور وہ ساری دنیا نے پھر دیکھیا۔ یہ باوجود بھی شاگرداں نے کہا بابا جی استاد جی تسی گڈی چ چلے جاؤ، شیشے اوپر کر لو، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، بخار بھی ہے، طبیعت بھی خراب ہے، نساز ہے۔ بابا جی نے آکھیا وہ چلیو
پاگل ہو گئے ہو؟ میں یہ تے چاہنا میرا ایک جان کی لکھا جانا بھی ہوں رسول اللہ کے قدمات قربان کر کے بخا دیں قیامت میں سرکار کو کی منہ بخانا گا بارش پہ سالے ہوئی چار چھٹا لتھیاں تے میں لک گیا اے جذبہ سننا ایک گلہ ایویں نہیں ہوندی اوے کہنا یار تو کتے جانا ہے اسی تے نعرے مار رہے ہیں نا غلامی رسول میں موت نہیں قبول ہے مار رہے ہیں نا نعرے کنے عاشق نے جڑے سامنے ہوندے نے ساڈے کو تے فجر دی نماز نہیں پڑھی جاندی چار چھٹا لے اپنا سر سیدھے جان دا پروگرام بدل لینے ہاں لیکن گل یہ پھر صحیح عاشق انج دے تے نہیں نہ ہوندے ناراض نہ ہونا کہ گل کردے ہیں اسی تے چوری کھان والے عاشق ہاں اسی تے چوری کھان والے عاشق ہاں بابا